یہ ہے کہ جیسے مسجد کے بارے میں کہا گیا نا کہ مسجد میں اللہ تعالیٰ ہمارے ہیں کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو کہ مسجد میں اللہ کے نام کو روکے، اللہ کا نام لینے سے روکے. مطلب کہ یہ مشرکین جو تھے وہ بھی روکتے تھے مسجد میں آنے سے. اور یہ جو ایک واقعہ تھا حدیبیہ کے موقع پر مشرکین. اچھا، ایک بات میں جو اس دن بتانا بھول گئی تھی وہ میں ابھی بتانا چاہوں گی کہ کچھ لوگ بیٹھے تو مسجد پہ ہم نے کافی اس دن ڈیٹیل میں بات کر لی تھی، اس لیے میں زیادہ ڈیپ نہیں جاؤں گی. لیکن ایک بات بتاؤں گی، مسجد وہ جگہ ہے جہاں پہ ذکر کس کا کیا جائے گا؟ اللہ کا، اللہ کی کتاب کا، اللہ کے نبی کا. اس کے علاوہ دنیا بھی مفاد کی باتیں وہاں پہ کرنا، یا اپنے فرقے کو فروغ دینے کی باتیں کرنا، یا دوسرے علماء کے مسالک کے علماء کو تنقید کرنا، یا دوسروں کو اس طرح ڈسکس کرنا، یہ سب بھی لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنے کا سبب ہے. لوگ کیوں مسجد جانا نہیں چاہتے؟ آپ کو پتہ کتنے لوگ خطبہ میں نہیں جو کہتے ہیں اس امام صاحب کا کام کیا ہے، فلاں مسجد والے ایسے ہیں یا فلاں مسلک کا مولوی ایسے، بلکہ نام لے کر لوگ. اور نعوذ باللہ، جیسے میں نے آپ لوگوں کو پیچھے بتایا تھا کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب حضرت علی کو بھی ممبر پہ نعوذ باللہ کے ان کے خلاف بولا جاتا تھا. اور علماء کسی بھی مسلک ہے ان کے خلاف لوگوں کو بدظن کرنا یا گالیاں، چاہے وہ غلط ہی ہوں، میں کہتی ہوں ہو سکتا ہے دوسرا غلط ہو، لیکن مسجد جگہ کون سی ہے؟ وہاں پہ ذکر کس کا ہوگا؟ اللہ کا ذکر ہوگا. وہاں پہ دوسروں کی فرقوں کی برائیاں یا دوسروں کی سیاست کی باتیں یا یہ والی بات، یہ سب نہیں کیا جائے گا. وہاں پہ لوگ کس لیے آ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو اللہ سے کنیکٹ کرنے کے لیے. اور اس کی ایک وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو امام ہیں نا وہ بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہیں. جن کو ہم امام مسجد بنا دیتے ہیں نا وہ پڑھے لکھے ہی نہیں ہوتے. ہاں دین جانتے ہیں، وہ دین کا اتنا جانتے ہیں کہ قرآن پڑھنا جان لیتے ہیں یا انہوں نے حفظ کیا ہوتا ہے. نہ وہ قرآن کا فہم جانتے ہیں، نہ وہ باقی سارے معاملات جانتے ہیں، نہ وہ دنیاوی لحاظ سے پڑھے لکھے ہوتے ہیں. تو وہ پھر اسی حساب سے ہی لے کے چلیں گے نا. اس کے لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کو ہم ہائر کریں یا ایسے لوگ ہوں جو پڑھے لکھے دین کی طرف جب آئیں گے نا، جب پڑھے لکھے نوجوان دین کی طرف آتے ہیں وہ پھر فائدہ مند ہوتے ہیں، وہ پھر فائدہ بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم سوچیں کہ ہم نے کس کو لگایا. اور یہ اس میں اتنا دکھ ہوتا ہے نا یہ دیکھ کے کہ ایک امام مسجد کی جو تنخواہ ہے نا وہ کتنی کم ہو. ایک رات کی قوالی نائٹ پہ، ایک رات کے کانسرٹ پہ اتنا پیسہ اجاڑ دیتے ہیں. ایک سنگر کو بلانے کے لیے 2.5-3 لاکھ کم از کم، سب سے کم بتا رہی ہوں، سب سے کم، اس سے کم نہیں، سب سے کم ہے یہ، اس سے کم نہیں وہ لیتے ہیں کہ ان کو صرف بلا رہے ہیں، انہوں نے آ کے 2-4 گانے گانے ہیں اور انہوں نے چلے جانا. ان کو آپ ایک وقت کا اتنا دے رہے ہو. اور ایک امام مسجد جس نے وہاں پہ 5 وقت صفائی کا سب چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ 15,000 آپ دے رہے ہیں. بہت زیادہ کوئی دے رہے ہیں تو 30,000 دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ تو یہ تو ہمارے یہاں پہ پھر سارے قوال اور سنگرز ہی بنیں گے نا جس میں سکوپ ہے. ہمارا اپنے دین کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اب یہ ہمارا بھی تو اس میں کردار ہے یا نہیں ہے؟ اور مسجد کا یہ اس وجہ سے ایک بات میں یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ امام کا ہمیں خود ایسے لوگوں کو ہائر کرنا ہے. اس چیز کو اگر آپ دیکھیں کہ اگر اس کو حکومت ہی ایک ڈگری اگر الاؤ کر دے کہ جو اس طرح یہ دین کو سمجھا ہوا ہے قرآن کا جس کو فہم ہے، ٹھیک ہے، اس کو 50 مارکس اس کے ایکسٹرا ملیں گے. تو میں دیکھوں یہاں پہ کون قرآن نہ پڑھنے والا ہو. میٹرک میں ہی اگر 50 نمبر ہی مل رہے ہو نا میٹرک میں ہی، تو کون ایسا ہو بچہ جس کو میٹرک کا جس کو یہ نہ آتے ہوں. وہ صرف حافظ کے لیے 10 ہیں کہ 15 نمبر ہے اس طریقے سے. نہیں، میں کہہ رہی ہوں کہ اگر اس طرح ہمیں پتہ چلیں یا اگر جاب کے لیے سمجھ لیں کہ اگر صرف جس نے قرآن کا فہم جس کو پتہ ہے اسے ایک ٹیسٹ لیا جائے گا، اس کی 50,000 روپیہ سیلری زیادہ ہو جائے گی. بتائیں کون نہیں سیکھے گا؟ سب سیکھیں گے، لالچ ہے. لیکن ہم نے اس کتاب کو وہ جو ہے نا کہاں پیچھے کا کہاں پھینک دیا. یہ ہمارا رویہ ہے اس کتاب کے ساتھ. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہاں تو کیونکہ ہم نے ہمارے معاشرے کے ہم دوگلے ہیں، ہم منافق لوگ ہیں، ہمارے نا اپنے سٹینڈرڈ نہیں ہیں. میں نے ابھی تو بتایا کہ ایک قوالی نائٹ آپ نے اپنے گھر میں اپنے بچی کی شادی کرنی ہے، آپ ایک برتھ ڈیز پہ ہی ایک سنگر کو بلاتے ہیں. ایک وہ سنگریاں اس پہ بلا لیتے ہیں برائڈل شاور پہ یا بیبی شاور پہ، یہ جتنے رکھے ہوئے ہیں سب
ایک اس کو بلاتے ہیں، یا کسی انفلوئنسر کو ہی بلانا ہو کہ یہ آئے کہ ہماری طرح بن جائے، یا یہ بھی دکانوں کی اوپننگ پہ ہی ٹک ٹاکرز کو بلا لیتے ہیں، تو وہ کیا فری میں آ جاتے ہیں وہ پیسے؟ لیکن وہی اگر ہمیں اللہ کے راستے پہ تھوڑا سا کچھ لگانا پڑ جائے تو ہماری جان نکل جاتی ہے کہ کسی کو کیوں دینا پڑ گیا۔ اور دوسرا رویہ یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے طرف سے کچھ لوگ اہتمام کرتے ہیں مسجدوں کا، میں نے دیکھی ایک مسجد اتنے اچھے سے انہوں نے اے سی لگایا ہوا ہے، سب کچھ ہے، لوگوں کے لیے اتنا کیا ہے، پھر لوگ وہاں سے آ کے اٹھ کے ہی نہیں جاتے، وہاں پہ سو رہے ہیں، وہیں پہ رہ رہے ہیں، وہیں پہ، پھر یہ بھی غلط استعمال ہے اس مسجد کا۔ آپ کہیں پہ درس میں گئے ہیں، کہیں سیکھنے گئے ہیں، آپ مسجد میں گئے ہیں، آپ کو اتنا ہونا چاہیے کہ آپ نے سیکھا، جب وہ ختم ہوا وہاں پہ بیٹھ کے باتیں نہیں کرنی، آپ نے اٹھ کے چلے جانا، 2 ٹائم مقرر، کیونکہ جو وہاں کی پھر انتظامیہ انہیں پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے، ڈسٹرب ہوتے ہیں، کیونکہ سب نے اپنے اپنے موڈ دیکھنے ہیں۔ ایون مسجدوں میں بھی یہی ہے کہ ابھی آپ دیکھ لیں، وہ مسجد میں اگر اے سی آن کر دیں، عوام باہر ہی نہیں جاتی، پھر وہ وہیں پہ ہی وہ پھر تو یہ کیا وہ ہے پھر؟ اور وہاں پہ بھی یہ کہ اللہ کی عبادت نہیں کرنی ہے، پھر وہاں پہ موبائل پکڑ کے گیمز کھیل رہے ہیں، اور ٹک ٹاک اور وہ سب کچھ مسجدوں میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، احترام نہیں ہے۔ اور کیا کیا جاتا ہے، مسجد کو گند ڈالا جاتا ہے، وہ ہم نے اس دن بات کر لی تھی۔ اور مسجد میں بیٹھ کے دنیاوی خرید و فروخت کی باتیں کرنا، وہ جگہ کس کے لیے ہے؟ وہ صرف اللہ کے ذکر کے لیے، وہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ جو سب یہ کرتے ہیں مسجد کے بے حرمتی میں جتنا کچھ آتا ہے، اس کی کیا سزا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ عبرت بنا دی جائے گی۔ رسوائی سے کیا مراد ہے؟ ہاں، ذلت، بے عزتی، کہ عبرتناک سزا ملے گی۔ ہو سکتا ہے موت سے پہلے ایسی، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے جانے انجانے میں جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں۔ اور یہ ایک چیز اور میں بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ اس دن میں نے بات کی تھی بچوں کے مسجد جانے کے بارے میں، تو اگر وہاں پہ مسجد میں چھوٹے بچے آئے ہوں نا، میں نے بتایا تھا اس دن ہم بات کر رہے تھے کہ جو دوسروں کے بچے ہیں نا، ان کو آپ نے ٹونٹ نہیں کرنا۔ لوگ اگر اپنے بچے لا رہے ہیں، آپ کو تھوڑی پرابلم ہو رہی ہے، آپ اگر اچھے طریقے سے ان کے بڑوں کو سمجھا سکتے ہیں، آپ سمجھائیں گے۔ آپ نے بچوں کو مارنا یا بچوں کو ڈانٹنا یا کہنا ان کو مسجد مت لے کے آؤ، یہ بھی غلط حرکت ہے۔ ہاں، اگر آپ کے ساتھ میں ہوں، میرے ساتھ میرے بچے جا رہے ہیں، مجھے ان کی ذمہ داری ہے، میں نے ان کو تمیز سکھا کے لے کے جانا ہے کہ بچے آپ نے ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، یا وہاں پہ مجھے کچھ غلط تو میں نے روکنا ہے۔ لیکن کسی اور کے بچے آئے ہوئے ہیں، اور اگر وہ جس نیت سے بھی لے کے آئیں گے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو نہیں، دوسروں کے بچوں کو ہم وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو بائندہ مسجد، تو یہ بچوں کو مسجد کی طرف لائیں گے تو بچے سیکھیں گے نا، تو دل تھوڑا سا آئے گا۔ یہ بھی ایک ہے، اس میں پھر تھوڑا سا صبر کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ اچھا جی، آیت نمبر 115